الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، میں ہوں محمد ثقلین جاوید۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کلاس نحم کی اردو کتاب کا پہلا سبق۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ہجرت نبوی، اور یہ تحریر کردہ ہے مولانا شبلی نعمانی کی۔ یہاں پہ بتاتے چلیں کہ آج ہم جس طریقے سے یہ سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہماری سب سے پہلے یہ کوشش ہے کہ آپ طلباء جو ہے یہ اس سبق کو رٹا لگانے کی بجائے اس کو اس طرح یاد کریں کہ آپ کے ذہنوں میں پوری طرح یہ رچ بس جائے، اور کسی بھی جگہ پہ کوئی کویسچن آئے، کسی مقام سے اس کی تشریح آئے یا کچھ اور اس طرح کا آپ کو سوال آئے تو آپ کو کتاب کی یا اس کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں اس طرح ہو کہ ایک دم سے جیسے ہی کوئی سوال پوچھا جائے، کوئی کویسچن کیا جائے تو آپ کے ذہن میں فوراً اس کا جواب اجاگر ہو جائے۔ اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ہمیں جو 1000 یا 1500 ورڈ کی کوئی بھی کہانی یا سب جو ہے یاد کرنے کی بجائے اگر ہم اس میں سے 15 20 یا 30 جو اہم کی ورڈز ہیں ان کو یاد کر لیں اور ان کی بنیاد پر ہم ان کو اپنے سبق میں دہرائیں اور لکھنے کے لیے استعمال کریں تو ہمیں اس سبق میں اتنی آسانی ہو جائے گی کہ آپ کو دوبارہ کسی کتاب سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی، مولانا شبلی نعمانی کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ یہ 1857 میں اعظم گڑھ بھارت میں پیدا ہوئے اور یہ 1914 میں انہوں نے اعظم گڑھ میں وفات پائی تھی۔ اس حوالے سے بتاتے چلیں کہ انہوں نے علمی و ادبی حوالے سے بہت سا کام کیا۔ وہ شاعر بھی تھے، وہ نثر نگار بھی تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے تاریخ، تنقید، تصوف، سیاست، سوانح قمری اور سیرت کے حوالے سے بہت سی کتب ہیں وہ تحریر کی ہیں، لیکن خاص طور پہ ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ نثر کے حوالے سے مولانا شبلی جو ہے شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر نثر کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھیں جن میں ان کی کتاب سیرت النبی کو ایک خاص مقام حاصل ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کے علاوہ انہوں نے کئی ایک کتابیں تحریر کی جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کی کتاب الفاروق ہے، اس کے علاوہ المامون ہے، اس کے علاوہ الغزالی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے شعراء العجم کے حوالے سے بھی ایک کتاب 5 جلدوں پر تھی وہ تحریر کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سفر نامہ مصر و شام اور قسطنطنیہ بھی تحریر کیا، اور کتب جو ہیں اس کے علاوہ بھی انہوں نے تحریر کی ہیں۔ شبلی نعمانی کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ ان کے والد جو ہیں وکالت کے پیشے سے منسلک تھے جن کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، اور وہ خود بھی کچھ عرصہ تک وکالت کرتے رہے۔ تاہم بعد ازاں جب وہ علی گڑھ آئے تو سر سید احمد خان سے ان کی ملاقات ہوئی تو سر سید احمد خان ان کی علمی قابلیت سے بہت متاثر ہوئے۔ یہاں پر انہیں سر سید احمد خان، مولانا حالی، نواب محسن الملک اور آرنلڈ وغیرہ سے ملاقاتیں کرنے کا موقع ملا، اور اسی دوران سر سید احمد خان نے انہیں علی گڑھ کالج میں عربی اور فارسی کا استاد مقرر کیا۔ یہاں پہ 16 سال تک انہوں نے خدمات سر انجام دی۔ یہاں پہ بتاتے چلیں کہ 1892 میں وہ آرنلڈ کے ساتھ مصر، شام، قسطنطنیہ اور دیگر اسلامی ممالک کے دورے پر بھی گئے۔ تاہم 1898 میں سر سید احمد کی وفات کے بعد انہوں نے علی گڑھ سے استعفیٰ دے دیا اور وہ واپس اعظم گڑھ چلے گئے۔ ان کی خدمات کے پیش نظر جو ترکی کے سلطان تھے انہوں نے انہیں تغمہ مجیدی بھی عطا کیا تھا، اور حکومت ہند کی طرف سے انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا۔ اور آج کا جو سبق ہے یہ ان کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے جس کا عنوان ہے ہجرت نبوی۔ اسی طرح ہم وائٹ بورڈ پر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں مشکل الفاظ اور ان کے معنی لکھے ہوئے ہیں، جن میں سب سے پہلا جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ دعوت حق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی دعوت۔ اگلا لفظ ہے حافظ عالم، یعنی کہ تمام عالم کی حفاظت کرنے والے، مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگلا لفظ ہے دارالامان، اس کا مطلب ہے امن کی جگہ، اس سے مراد اس سبق میں مدینہ طیبہ ہے۔
اس سے اگلا دیکھیں لفظ وجود اقدس، تو اس کا مطلب ہے پاکیزہ وجود، اور اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سے اگلے لفظ پر نظر ڈالیں تو یہ لکھا ہوا ہے ستمگر، اس کا مطلب ہے ظالم۔ اگلے لفظ پر نظر ڈالیں تو یہ ہے صاحب اثر، اس سے مراد بااثر افراد ہوتے ہیں، اس کے علاقے کے یا اس جگہ کے سردار مراد ہیں۔ اگلا لفظ ہے کارساز، اس کا مطلب ہے کام بنانے والا۔ اس سے اگلے لفظ پر نظر ڈالیں تو قضاء و قدر یعنی کہ تقدیر الہی اور اللہ کی رضا وغیرہ اس کا مطلب ہے۔ اگلے لفظ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ دارالشورا ہے یعنی کہ مشورہ کرنے کی جگہ۔ اس سے اگلے لفظ پر نظر ڈالیں تو جلا وطن، اس کا مطلب وطن سے نکال دینے کی سزا ہے۔ اس سے آپ اگلے لفظ پر جائیں تو یہاں پہ محاصرہ کرنا لکھا ہے، جس کا مطلب کسی بھی گھر، کسی بھی قلعے، کسی بھی جگہ کا گھیرا ڈالنا یا گھیراؤ کرنا ہے۔ اگلے لفظ پر نظر ڈالیں تو یہاں پہ لکھا نظر آئے گا کہ معیوب، معیوب کا مطلب ہے برا یا عیب دار۔ اس سے اگلے لفظ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا لکھا ہوا ہے عداوت، عداوت کا مطلب ہے دشمنی۔ اگلے لفظ پر نظر ڈالیں تو یہاں پہ لکھا ہے قتل گاہ، مطلب قتل کرنے کی جگہ۔ اور اگلے لفظ پر نظر ڈالیں تو یہاں پہ لکھا ہے فرش گل، اس کا مطلب ہے پھولوں کا بستر۔ اگر اگلے لفظ پر نظر ڈالیں تو یہاں پہ لکھا ہے محسن عالم، جس کا مطلب دنیا پر احسان کرنے والا ہے، اور اس سے مراد ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے دستور، جس کا مطلب ہے آئین، قانون یا ضابطہ وغیرہ۔ اگلے لفظ پر نظر ڈالیں تو یہ ہے موافق، موافق کا مطلب مطابق ہے۔ اور اگلے لفظ پر نظر ڈالیں تو بوسہ گاہ یعنی کہ چومنے کی جگہ۔ اگلے لفظ پر نظر ڈالیں تو یہ ہے جبل سور، یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ مکے سے 3 میل دور ایک پہاڑ ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفر ہجرت کے دوران ایک غار میں یہاں پہ 3 روز تک قیام کیا تھا۔ یہ آپ کے سبق میں آئے گا۔ اس سے اگلے لفظ پر نظر ڈالیں بوس کرنا، کسی کو حفظ بجا میں رکھنا ہے۔ اور یہاں پہ اگلا لفظ ہے نوخیز جوانی، اس کا مطلب ہے اٹھتی ہوئی جوانی، نوعمر نوجوان۔ اور اگلا لفظ ہے فرمان امن، تو فرمان امن کا مطلب ہے کہ امن کا حکم نامہ یا کسی کو امن کی ضمانت دینے کے حوالے سے جو تحریر دی گئی ہو وہ جو ہے فرمان امن کہلاتا ہے۔ قرائن، طور طریقہ وغیرہ ہے۔ یہ تو ہو گئے اس سب کے مشکل الفاظ۔ اب ہم آئیں گے اس سب کے اہم نکات پر۔ پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کس حوالے سے آیا تھا، یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر اگلے لفظ پر نظر ڈالیں تو یہ آئے گا مکہ سے ہجرت، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کس بنیادوں پر ہجرت کا حکم دیا گیا۔ یہ سارے چیزیں آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ کو یہ جو ہے سبق پڑھنے میں، اس کو یاد کرنے میں بہت آسانی رہے گی۔ اس سے اگلے پوائنٹ پر دیکھیں تو اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مدینے پہنچنا، یہ ایک اہم اس کا پوائنٹ ہے۔ اس کے اگلا ہے ابو جہل کی رائے۔ ابو جہل کی رائے کیا تھی، یہ بھی آپ اس سبق میں دیکھیں گے کہ کس طرح کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی اور ان کے قتل کے حوالے سے ایک باہمی اتفاق رائے سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور جس میں ابو جہل کی رائے جو سب سے اہم تھی، جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا، یہ بھی آگے آپ کو آئے گا۔ اس سے آگے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں سونپنا، تو یہ بھی آپ کو اس سبق میں پتہ چلے گا کہ یہ امانتیں سپرد کرنے کا مقصد کیا تھا۔ اگلا ہے غار ثور میں قیام۔ تو ہجرت کے سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جگہ پہ، جس غار میں 3 روز تک قیام کیا تھا، اس جگہ کا نام ہے غار ثور، اور یہ جبل ثور پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ اگلے پوائنٹ پر نظر دوڑائیں تو یہاں پہ سراقہ بن جشم کے گھوڑے کا زمین میں دھنسنا ہے۔ سبق میں بتایا گیا ہے کہ
جب دعوت حق کا کام شروع ہوا تو ہر طرف سے تلواروں کی جنکاروں کی آواز آنا شروع ہوئی، مطلب مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم حافظ عالم کی طرف سے مسلمانوں کو دارالامان کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا، لیکن وجود اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے اس حکم کے منتظر تھے۔ اور جب نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو صحابہ کرام کی اکثریت جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی، اور اسی طرح وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ اب آپ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ اس حوالے سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا اور پلاننگ شروع کی۔ تو اس دوران کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمان جو مدینہ کی طرف ہجرت کر کے وہاں امن و سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسلام کی اشاعت کے حوالے سے بھی آزادانہ کام کر رہے ہیں، تو اس کام کو رکنا چاہیے، جس کے لیے انہوں نے دارالشورا میں ایک اہم اجلاس بلایا جس میں ان کے اہم سردار شامل تھے، جہاں پہ مختلف آراء پیش کی گئیں کہ اس صورتحال کو کس طرح کنٹرول کیا جائے۔ ایک رائے آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زنجیریں پہنا کر ایک مکان میں قید کر دیا جائے، لیکن یہ تجویز رد کر دی گئی۔ ایک دوسری تجویز آئی کہ انہیں صرف جلا وطن کرنا ہی کافی ہوگا، لیکن ابو جہل کی طرف سے ایک تجویز مختلف آئی۔ اس کا خیال تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے اس نے پلاننگ یہ رکھی کہ اگر کوئی ایک آدمی، فرد یا قبیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرتا ہے تو اس کا بنو ہاشم کے ساتھ دشمنی کا سلسلہ ہو جائے گا اور خون بہا بھی اس طرح ہی ادا کرنا پڑے گا، تو لہٰذا بہتر ہے کہ اس کے لیے تمام قبیلوں کے ایک ایک فرد کو شامل کر کے ایک گروہ، ایک جماعت تیار کی جائے جو اکٹھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرے، اور ہر آدمی اپنی تلوار کا وار کرے، اور یوں بنو ہاشم کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا کہ وہ کسی ایک قبیلے یا ایک فرد کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں۔ تو اس طرح ہمیں ان سے نجات بھی مل جائے گی اور اسلام کے حوالے سے جو ہے کوششیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی پلاننگ کے تحت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، اور کیونکہ قریش میں کسی گھر میں اس طرح گھسنا معیوب سمجھا جاتا تھا جہاں پہ خواتین بھی ہو، تو انہوں نے باہر رہ کر انتظار کیا، مناسب سمجھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے باہر نکلیں گے تو ان پر تلوار کے وار کر کے اپنا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ لیکن اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے اور میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، آپ میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح لوگوں کو امانتیں واپس کرنے جانا۔ اور یوں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر جو فاتح خیبر تھے اور جناب امیر تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور آج جو یہ ان کا بستر ہے یہ قتل گاہ کی طرح ہے، لیکن ان کے لیے قتل گاہ بھی فرش گل کی مانند تھی، اور انہوں نے اپنا جو ہے یہاں پہ رات بسر کی۔ اس دوران جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے تو اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اسے کافروں کی طرف پھینکا، جو ان کے سروں میں بھی پڑی اور ان کے آنکھوں میں بھی پڑی، اور یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے یوں نکل گئے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوئی، اور وہاں سے انہوں نے ہجرت کے سفر کا آغاز کیا، اور مکہ سے 3 میل کی دوری پر واقع جبل ثور کے ایک غار میں پناہ لی، جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 خیز جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ ان کے پاس رہے اور وہ رات ان کے پاس غار میں بسر کرتے، اور صبح مکہ جا کر وہاں کے لوگوں کی خبریں لے کر آپ کو واپس پہنچاتے تھے۔
جبکہ ابن حشام کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں وہ آپ کے لیے کھانا پکا کر لے جاتی تھیں، لیکن یہاں پہ سیرت نبوی کے مصنف نے لکھا ہے کہ ان کے غلام جو تھے عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ بکریوں کو لے کر آتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بکریوں کا دودھ دو کر خود بھی پیتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پلاتے تھے۔ یہ یہاں پہ 3 روز تک رہے۔ تاہم جب صبح کفار مکہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل گئے ہیں، تو انہوں نے ان کی تلاش کے لیے ہر طرف آدمی دوڑائے اور کفار مکہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جو آدمی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر کے لائے گا، ان کو ایک خون بہا یعنی کہ 100 اونٹ جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ لہٰذا اس حوالے سے اس کی تشہیر بھی کی گئی اور تمام قبائل میں یہ پیغام پہنچائے گئے، لیکن اس سے پہلے کفار مکہ نے اپنے نوجوانوں کو ہر طرف دوڑایا اور اسی موقع پر چند ایک جو آدمی تھے وہ غار ثور کے دہانے پر بھی پہنچ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز سن کر گھبراتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اگر یہ نیچے کی طرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو یہ ہمیں دیکھ پائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، کہ آپ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس کے بعد وہ کفار جو ہیں وہ اس وجہ سے واپس ہو گئے کہ اس غار کے دہانے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکری نے ایک جالا بن دیا تھا اور کبوتروں کے ایک جوڑے نے یہاں پہ گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے تھے، جس کی وجہ سے انہیں پتہ چلا کہ یہ تو کافی عرصے سے غار بند ہے، یہاں پہ کسی آدمی کی رسائی ممکن نہیں ہے، جس کو دیکھتے ہوئے وہ واپس چلے گئے تھے۔ یہاں پہ 3 روز تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ اور رہبر جو مقرر کیے گئے تھے عبداللہ بن علی بن عریقت، ان کے ساتھ یہ قافلہ جو ہے مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور یہ قافلہ عام راستوں سے ہٹ کر جا رہا تھا۔ اسی دوران جب قریش کے طرف سے جو اعلان کیا گیا تھا کہ ان قافلے کے شرکاء کو پکڑنے پر 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا، تو اس کی اطلاع ایک قبیلے میں پہنچی جہاں پہ سراقہ بن مالک بن جشم بھی موجود تھے۔ تو وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے کھوجی تھے جو پاؤں کے نشانات دیکھ کر لوگوں کا سراغ لگانے میں شہرت رکھتے تھے، تو یہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکلے، لیکن جب اس نے اپنے تیروں کے ذریعے فال نکالی تو فال ان کے خواہش کے مطابق نہیں تھی، لیکن یہ 100 اونٹوں کے لالچ میں انہوں نے پھر دوبارہ ان کی طرف گھوڑا دوڑایا تو ان کے قریب جا کر ان کا گھوڑا جو ہے وہ گھٹنوں تک ریت میں دھنس گیا، جس پر یہ خوفزدہ ہو گئے اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے تو میں آپ کا پیچھا چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور یہ ان کا گھوڑا باہر آیا تو اس نے پھر کوشش کی کہ میں ان کو پھر پکڑنے کی اور گرفتار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اس مرتبہ ان کا گھوڑا اور زیادہ زمین میں دھنس گیا، جس پر انہوں نے آخری مرتبہ التجا کی کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیے، میں اب آپ کے پیچھا نہیں کروں گا اور بلکہ جو لوگ آپ کے پیچھے دیگر آنے والے ہوں گے انہیں بھی میں اس راستے سے ہٹاؤں گا، تو آپ میری جان خلاصی کروائیے۔ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پھر جو ہے معافی دی اور ان کا گھوڑا باہر آیا۔ اس پر جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے فرمان عمل لکھ دیجئے، جس پر اس کتاب میں تو لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہڈی پر انہیں فرمان عمل لکھ کر دیا تھا، لیکن جو سیرت کی دیگر کتب ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے ان کو چمڑے پر فرمان عمل لکھ کر دیا تھا۔ جب یہ واپس جانے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ
تب تمہاری کیا حالت ہوگی جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے؟ تو اس نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کسریٰ کے کنگن، شاہ ایران کے کنگن؟ تو یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشین گوئی تھی جو ایران کی فتح کے حوالے سے تھی، جس میں بتایا گیا کہ ایک دن جو ایران ہے یہ مغلوب ہوگا اور اس کے شہنشاہ کے کنگن سراقہ کے ہاتھ پر ہوں گے۔ اور یہ جو ان کی پیشین گوئی تھی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کے سچ ثابت ہوئی، جب کسریٰ کے کنگن یعنی شاہ ایران کے کنگن مال غنیمت میں آئے تو یہ سراقہ کے ہاتھوں میں پہنائے گئے تھے۔ تاہم یہاں پہ سراقہ اپنے سفر سے واپس ہوا اور راستے میں اس قافلے کی تلاش میں نکلنے والے دیگر افراد کو بھی انہوں نے واپس بھجوایا کہ میں اس طرف سے دیکھ آیا ہوں، یہاں پہ کوئی نہیں ہے، اور آپ جانتے ہو کہ جی میں قدموں کے نشان دیکھ کر جو ہے لوگوں کا پیچھا کرنے میں ماہر ہوں، لہٰذا اس طرف کوئی نہیں، آپ دوسری طرف جاؤ۔ اس کے بعد یہ تمام قافلہ جو ہے مدینہ کی طرف روانہ ہوا، جہاں پہ ان کا بڑی شدت سے جو ہے انتظار کیا جا رہا تھا، اور لوگ صبح سویرے آ کر مدینہ کے باہر ان کا انتظار کرتے تھے، لیکن وہ یہ قافلہ جب نہیں پہنچتا تو دوپہر کو یہ واپس چلے جاتے تھے۔ اسی طرح ایک روز جب یہ قافلہ نہیں آیا اور لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے تو ایک یہودی نے اپنے قلعے کی دیوار سے دیکھا تو اس کو یہ مسافر آتے ہوئے نظر آئے، اور اس نے قرائن سے اندازہ لگایا کہ یہ وہی قافلہ ہے جس کا اہل مدینہ انتظار کر رہے ہیں۔ تو اس نے اہل مدینہ کو آواز لگائی کہ وہ صاحب آ گئے جس کا آپ کو انتظار تھا۔ تو اہل مدینہ واپس آئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا والہانہ استقبال کیا، اور خواتین نے جو ہے اپنے چوباروں پہ چڑھ کر اور دف بجا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استقبالیہ گیت گائے، اور یوں ہجرت کا یہ سفر مکمل ہوا اور دنیا میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی جس کا نام ریاست مدینہ تھا۔ یہاں پہ اسلام نے خوب پھل پھول کر ترقی کی، اور آج جو ہم اسلام کی شکل دیکھ رہے ہیں یہ اسی ریاست مدینہ کی بنیاد تھی جس کے بعد اسلام نے اتنی ترقی کی۔ یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ پہلے بھی جس طرح ہم بتا چکے ہیں کہ اس سبق میں اگر ہم ان مخصوص الفاظ کو استعمال نہیں کریں گے تو امتحانات میں آپ کو اس طرح کے نمبر نہیں ملیں گے، لہٰذا اس میں جو مخصوص الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس طرح کے فرش گل ہے، جناب امیر ہیں، حافظ عالم ہے، اور اس طرح کے فاتح خیبر ہیں، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو جب تک آپ جملوں میں استعمال نہیں کریں گے اس کے آپ کو نمبر پوری طرح نہیں ملیں گے۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایک جملہ ادا کیا تھا جس میں ان کی تمام حسرتیں جو ہیں وہ ظاہر تھیں، جس میں انہوں نے کہا کہ مکہ تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ یہ وہ فکرہ تھا جس میں ان کے تمام درد چھپے ہوئے تھے کہ ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے اپنے اس جائے پیدائش کو چھوڑتے ہوئے اور مکہ سے جدا ہوتے ہوئے، لیکن یہ وہ امر ہے جو اللہ کے حکم سے ان کو کرنا پڑا۔ اور دوسرا یہ بتاتے چلیں کہ اس میں دو جگہ پہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سراقہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ اس کے ہاتھ میں شاہ ایران کے کنگن ہوں گے۔ یہ پیشین گوئی آپ کے سبق میں شامل نہیں ہے لیکن یہ آپ کی نالج کے لیے ہم نے اس کو بیان کیا ہے کیونکہ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اور جگہ پہ آپ کو بتایا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ایک مٹھی خاک کافروں کی طرف اچھالی تھی۔ اس حوالے سے بھی آپ کے سبق میں یہ موجود نہیں ہے لیکن یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے باقاعدہ سورہ یاسین میں یہ آیت شامل ہے۔ تو لہٰذا آپ جب بھی تیاری کریں ان کے کی ورڈز کو پیش نظر رکھ کر ان کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اب اس سے اگلے سبق پر ہم آپ کو اس سبق کے حوالے سے آنے والے سوالات، فل ان دی بلینکس اور اس پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، لہٰذا اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ محمد